اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات کر رہے تھے ابن جریر طبری والی روایت کی، جس میں بات ہو رہی تھی کہ حضرت عمر نے ایک لشکر بھیجا تھا، اس کی آخری لائن رہتی تھی، چنانچہ اس نے عبد الرحمن کے سامنے اس شخص کو پیش کر دیا، اور یہ حوالہ تھا طبری کا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 238 سے 239، اور البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 122 سے 125۔ اور اس واقعے کے 200 برس بعد عباسی خلیفہ واسق 227 ہجری سے 232 ہجری نے سد ذوالقرنین کا مشاہدہ کرنے کے لیے سلام الترجمان کی قیادت میں 50 آدمیوں کی ایک مہم روانہ کی، جس کے حالات یاقوت نے معجم البلدان میں اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں خاصی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ یہ وفد سامرا سے تفلیس، وہاں سے الستیر، وہاں سے لیلان ہوتا ہوا افیلان شاہ کے علاقے میں پہنچا، پھر خزر کے ملک میں داخل ہوا یعنی کیسپین، اور اس کے بعد داربند پہنچ کر اس نے سد کا مشاہدہ کیا۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 111 اور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 122 سے 125۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تیسری صدی ہجری میں بھی مسلمان عام طور پر قفقاز کی اس دیوار کو ہی سد ذوالقرنین سمجھتے تھے۔ حضرت عمر نے بھی لشکر بھیجا، ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان نے بھی لشکر بھیجا، پھر 2 عباسی خلفاء نے لشکر بھیجا، اور یہاں پہ جو میں نے بات عرض کی ہے اس میں صرف حضرت عمر کا ذکر آیا اور ایک عباسی خلیفہ کا ذکر آیا، واسق صاحب کا، کہ یہ سب کے نزدیک یہ جو دیوار ہے یہی کوکاسس کی دیوار کو ہی یہ سب سد ذوالقرنین سمجھا کرتے تھے کہ یہی دیوار ہے جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی تھی۔ اور یاقوت نے معجم البلدان میں متعدد دوسرے مقامات پر بھی اس امر کی تصریح کی ہے کہ خزر کے زیر عنوان وہ لکھتا ہے کہ یہ ترکوں کا علاقہ ہے جو سد ذوالقرنین کے قریب باب الالباب کے پیچھے واقع ہے، جسے داربند بھی کہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں وہ خلیفہ المقتدر باللہ کے سفیر احمد بن فضلان کی ایک رپورٹ نقل کرتا ہے، جس میں مملکت خزر کی تفصیلی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ خزر ایک مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام اتل ہے، اور دریائے اتل اس شہر کے درمیان سے گزرتا ہے۔ یہ دریا روس اور بلغار سے آ کر بحر خزر میں گرتا ہے۔ باب الالباب کے زیر عنوان لکھتا ہے کہ اس کو الباب اور داربند بھی کہتے ہیں۔ یہ بحر خزر کے کنارے واقع ہے، اور بلاد کفر سے بلاد مسلمین کی طرف آنے والوں کے لیے یہ راستہ انتہائی دشوار گزار ہے۔ ایک زمانے میں یہ نو شیروان کی مملکت میں شامل تھا، اور شاہان ایران اس سرحد کی حفاظت کو غایت درجہ اہمیت دیتے تھے۔ تفہیم القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 771 سے 772۔ اور آخری بات پڑھیں گے، پیر محمد کرم شاہ الازہری متوفہ 1418 ہجری لکھتے ہیں کہ آخر میں ہمیں یہ تحقیق کرنا ہے کہ سائرس نے جو سد تعمیر کی تھی اس کا محل وقوع کہاں ہے۔ بحر خزر کے مغربی ساحل پر ایک قدیم شہر داربند آباد ہے۔ یہ ٹھیک اس مقام پر واقع ہے جہاں کاکیشیا کا سلسلہ کوہ ختم ہوتا ہے اور بحر خزر سے مل جاتا ہے۔ یہاں ایک دیوار ہے جس کا طول 50 میل اور اونچائی 29 فٹ ہے۔ ایک جگہ پہ 290 فٹ تھی اور یہاں پہ اونچائی انہوں نے 29 فٹ لکھی ہے، اور موٹائی 10 فٹ ہے۔ اس مقام سے مغرب کی طرف درہ دانیال ہے جو 2 بلند پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں بھی قدیم زمانے سے ایک دیوار ہے، اور اسے آہنی دیوار کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی اسٹیل کی بنی ہوئی، لوہے کی بنی ہوئی دیوار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ ضیاء القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 50 پہ لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ آج کی ہماری بات مکمل ہو چکی ہے، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ دیوار جو ہے 50 فٹ لمبی ہے اور لوہے کی دیوار ہے، اور ذوالقرنین نے بنائی ہے، جس کو آج کل مورخین کے نزدیک اور کچھ مفسرین کے نزدیک یہ جو ہے یہ سائرس دی گریٹ ہیں جنہوں نے یہ دیوار بنائی، اور وہی ذوالقرنین ہیں۔
اور کچھ نے پہلے یہ کہا تھا کہ وہ الیگزینڈر دی گریٹ ہیں اور انہوں نے یہ دیوار بنائی ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام اس بات کا یہ ہے کہ یہ دیوار جس نے بھی بنائی ہے یعنی وہ سائرس ہے یا الیگزینڈر ہے، پر یہ دیوار اب ٹوٹ چکی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ دیوار ٹوٹ چکی ہے، یہ دیوار اب وہاں موجود نہیں ہے۔ اس دیوار کے کچھ اثرات باقی ہیں پر اصل میں وہ دیوار نہیں ہے۔ جب وہ دیوار ٹوٹ چکی ہے تو جو یاجوج ماجوج کا باہر نکلنا تھا قیامت کی قرب میں، یہ واقعہ ہو چکا ہے، ان کی ابتدا ہو چکی ہے، وہ باہر آ چکے ہیں۔ اب میں کئی بار یہ عرض کرتا ہوں کہ ترتیب یہ تھی قیامت کی علامت کی کہ پہلے امام مہدی کا ظہور ہونا، پھر دجال کا آنا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور پھر یاجوج ماجوج کا حملہ ہونا۔ تو یہ تو ترتیب الٹی ہو جائے گی، تو یہ ترتیب غلط نہیں ہو رہی وہ اس اعتبار سے کیونکہ وہ صرف پہلے نکل آئے ہیں اور انہوں نے پہلے حملے کر دیے ہیں۔ آخری اور بڑا حملہ وہ اسی ترتیب سے کریں گے، اور ان کو ٹائم چاہیے تھا کہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے جو قرآن حدیث میں اور بائبل میں بیان ہوئی ہے، اور پوری دنیا کے پھاٹک پہ پلیٹ فارمز پہ انہوں نے قبضہ کرنا تھا۔ تو سارے پلیٹ فارم پہ، ریاست پہ، سیاست پہ، سائنس پہ، ٹیکنالوجی پہ، علم پہ، ہر چیز پہ انہوں نے قبضہ کرنا تھا۔ اس قبضہ کرنے میں ان کو وقت لگنا ہے، تو اس لیے یہ دیوار ٹوٹ چکی اور وہ جا کے دنیا کے مختلف ممالک میں آباد ہو گئے۔ اور مورخین آج بھی یہ بتاتے ہیں کہ وہ جب نکلے تو کہاں پر آباد ہوئے ہوں گے، تو جن ملکوں کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں ان کے نام یہ لیتے ہیں وہ کہ امریکہ میں، رشیا میں، چائنا میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں، انڈیا میں، ترکی میں اور کینیڈا میں۔ ان 8 ملکوں کا وہ نام لیتے ہیں کہ یہاں پہ یافس کی اولاد جو ہے موجود ہے۔ ویسے تو پوری دنیا میں موجود ہے، پر یہاں پر یافس کی اولاد جو ہے وہ کثرت کے ساتھ موجود ہے، اور انہی میں سے زیادہ تر لوگ وہ جو ہیں وہ حکمران ہیں۔ ان 8 میں بھی زیادہ تر آپ کو جو پڑھنے کو ملے گا تاریخ میں وہ یہ ملے گا کہ سب سے زیادہ امریکہ میں اور پھر آسٹریلیا میں اور پھر یورپ میں یہ لوگ آباد ہو چکے ہیں۔ تو پہلے یہ جنگلی اور وحشی قبائل تھے اور فساد فی الارض کرتے تھے، اب وہ وہاں سے باہر نکلے، اللہ بہتر جانتا۔ اس کے بعد وہ سویلائزڈ ہو گئے، مہذب ہو گئے، پڑھے لکھے ہو گئے، اور اب وہ کلین شیف ہو گئے ہوں گے، پینٹ شرٹ میں، ٹائی کوٹ میں آ گئے ہوں گے۔ آپ نے اس کے جو آ رہا ہے تھم نیل آپ دیکھیں گے جو اس بیان کے اوپر آ رہا ہے، لیکچر کے اوپر، اس پہ آپ دیکھیں کہ ایک سائڈ پہ وہ جنگلی نظر آ رہے ہیں اور دوسری سائڈ پہ انہوں نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا۔ تو یہ پاسبل ہے کہ ایسا ہو، کیونکہ تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ دیوار کب سے ٹوٹ چکی ہے اور وہ باہر نکل چکے ہیں، اور یافس کی اولاد اب ان ملکوں میں آباد ہے جن کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو وہ اس حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ کوئی بڑے کانوں والے آئیں گے جو ہم پر حملہ کریں گے، اور ان کے قد جو ہیں وہ درختوں جتنے بڑے بڑے ہوں گے، اور کسی کے نزدیک وہ ایک ایک بالش کے ہوں گے، دو دو بالش کے ہوں گے۔ تو پھر ایسی قوم تو کبھی قیامت تک نکلے گی نہیں، اور پھر یہ نشانی پوری نہیں ہوگی، اور توبہ نعوذ باللہ پھر قرآن کی آیات پہ شک آئے گا اور احادیث پہ شک ہوگا۔ تو اس لیے ان کا صحیح حلیہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اب وہ جنگلی قبائل اور وحشی قبائل نہیں ہیں، بلکہ باہر نکل کے وہ سویلائزڈ اور مہذب ہو چکے ہیں، اور انہوں نے روایات کے مطابق، علامات کے مطابق دنیا کے اہم بڑے پھاٹکوں اور پلیٹ فارمز پہ قبضہ کر لیا ہوگا۔ تبھی تو وہ اس قابل ہوں گے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں تو وہ ان پر حملہ کریں۔ یہ مختصر بات ہے آج کے لیے، مزید اس بات پر کل تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔